اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کیفا تکفرون باللہ، تم اس کی ذات کے ساتھ کس طرح کفر کر سکتے ہو، اس کی ذات کا کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے بارے میں کہ تم میری ذات کا کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ اپنی زندگی کی طرف غور کرو، اپنی زیست کی طرف غور کرو، اپنی حیات کی طرف غور کرو، تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، کتم سے شہود دیا ہے، جو تمہیں نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آیا ہے، جو تمہیں نیستی سے ہستی میں لے کر آیا ہے۔ اپنی ہستی کو دیکھو، جب تم اپنی ہستی کو دیکھو گے تو میری ہستی کا وجود ملے گا تمہیں۔ کیفا تکفرون باللہ، تو میری ذات کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ جو انسان ہے، وجود رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ کفر کس طرح کر سکتے ہو۔ کفر کا معنی انکار کرنا۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے خلق الموت والحیات، قرآن پاک اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الموت والحیات۔ اللہ حیات عام فہم کے مطابق پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، لیکن قرآن کی آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم خلق الموت والحیات۔ ایک آیت دوسری آیت کی شبیری صاحب تفسیر کر رہی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا انسان کا؟ انسان عدم میں تھا، نیستی میں تھا، کتم میں تھا، نہ ہونے میں تھا، اسی لیے پہلے موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر انسان ہستی میں آیا، وجود میں آیا، تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا لفظ حیات کا استعمال کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ ثم یمیتکم، یہ نہیں کہ ایک بار یہ کام ہو گیا ہے اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ثم یمیتکم، میں خدا پھر تمہیں موت دوں گا، میں پھر تمہیں موت دوں گا۔ ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندگی عطا کروں گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم میری طرف لوٹاؤ گے، لٹائے جاؤ گے۔ پہلی جو موت ہے اموات، یہ انسان جب وجود اس کو نہیں دیا گیا تھا، اور دوسری حیات جو پہلی حیات ہے وہ کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوا، فاحیاکم، پیدا ہوا۔ ثم یمیتکم، اس سے کیا مراد ہے؟ جب انسان اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، موت آتی ہے۔ جب انتقال کرتا ہے، موت آتی ہے، تو اب آخری مرحلہ کیا ہے؟ قرآن جو بیان کر رہا ہے، قرآن جو فلسفہ بیان کر رہا ہے، ثم یحییکم، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندگی عطا کر دیں گے۔ تو ایک پہلے موت تھی، انسان عدم میں تھا، وجود میں آیا،
پھر وجود سے انسان عالم برزخ کی طرف لوٹا، موت آئی، پھر عالم برزخ میں جب لوٹ گیا اس کے بعد اسے زندگی ملی۔ اس کے بعد قرآن کسی موت کا تذکرہ نہیں کرتا، قرآن کسی موت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ یہاں آ کر حیات پر گفتگو بند کر دی ہے کہ انسان جب موت کی آغوش میں جاتا ہے، وہ موت کی آغوش میں جا کر برزخ میں جا کر پھر کیا ہوتا ہے، اسے زندگی ملتی ہے۔ جب زندگی ملتی ہے تو اس کے بعد موت نہیں۔ یہ قبروں کے اندر جانے والے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا، قبر کے اندر چلے گئے، ہم نے انہیں زندگی عطا کر دی، اب یہ زندہ ہی زندہ ہیں، اب یہ زندہ ہی زندہ ہیں۔ ہم کسی مردے کے پاس نہیں آئے، ہم کسی مردے کے پاس نہیں۔ قرآن کا فلسفہ سنیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے جی قبروں والے مر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ یہ الفاظ کہنے والے، یہ فلسفہ بیان کرنے والے، یہ عقیدہ رکھنے والے وہ قرآن و سنت سے ناواقف ہیں، انہیں قرآن کا علم نہیں ہے۔ سب سے جامع آیت جو موت و حیات کے فلسفے کو بیان کرتی ہے یہی آیت ہے، جو انسان کی ساری موت و حیات کے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس آیت میں ساری انسان کی زندگی عالم ارواح سے لے کر میدان حشر تک، قیام قیامت تک جو آیت انسان کی زندگی بیان کر رہی ہے وہ یہی آیت ہے۔ تو اب پہلی موت، پھر حیات، پھر موت، پھر حیات۔ پہلی موت و حیات سے ہم گزر چکے ہیں، پہلی موت و حیات سے ہم گزر چکے، سارے گزر چکے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ ہے، وہ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب موت آئے گی اور اس کے بعد اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں دوبارہ زندگی عطا کر دوں گا۔ وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، وہ حشر کی زندگی ہے۔ اگر حشر کی زندگی کا تعلق وجود کے ساتھ ہو تو وجود زندہ ہے، اگر روح کے ساتھ ہو تو روح زندہ ہے۔ جس کے ساتھ اس زندگی کو منسوب کر دیں گے، نسبت کر دیں گے، اسے ویسی ہی حیات میسر آ جائے گی۔ کوئی یہاں علماء تھوڑی سی توجہ فرمائیں، یہاں ثم یحییکم کہہ کر کوئی تقیید، کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ ہم تمہاری روح کو زندگی عطا کریں گے۔ پیر صاحب قید نہیں لگائی، تقیید نہیں ہے کہ ہم ثم یحییکم تمہاری روح کو زندہ کریں گے، نہ۔ اگر زندگی عطا کر رہا ہے، اس زندگی کی نسبت جسم کے ساتھ ہے تو یہ قبروں کے اندر جسم کے ساتھ زندہ ہیں، جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور اگر اس یحیی کی نسبت، تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے تو روحانی زندگی مراد لی جائے گی۔ تو قید نہ لگانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم زندگی عطا کریں گے تو ہم اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں، چاہے تو انسان کو، اس کے وجود کو، اس کے جسم کو حیات عطا کریں کہ قبروں کے اندر جا کر بھی اس کا جسم باقی رہے، سلامت رہے، اور چاہے تو ہم اس کو روحانی حیات عطا کریں۔